ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد ولعجب من جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل حق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حروف ذلك الدين القيم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، ایک مومن ایک مسلمان کے درمیان جب کوئی دینی اور شرعی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سلسلے میں کتاب اللہ اور سنت رسول میں کیا ہے. اللہ نے اس سلسلے میں کیا رہبری اور رہنمائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، یہی دین. ہم جس ماہ محرم الحرام کے پہلے دن میں داخل ہوئے ہیں، اس ماہ محرم الحرام کے نسبت سے اللہ نے کیا بیان فرمایا، اس کے احکامات کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حروف. جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے کل مہینوں کی گنتی تعداد 12 ہے. اس میں 4 حرمت کے مہینے. یہ حرمت کے مہینے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام. اور ایک مہینہ ہے رجب المرجب کا مہینہ جو شعبان المعظم سے پہلے آتا ہے. یہ 4 حرمت کے مہینے ہیں. حرمت کیا ہے؟ حرمت اس مہینے کو کہتے ہیں جس مہینے میں جنگ کرنا، قتال کرنا، جنگ کا آغاز کرنا ممنوع. اور اس کا لحاظ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن مشرکین مکہ کا معاملہ ایسا تھا کہ جب ان کو جنگ کرنا رہتی تھی تو مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے اس سال حرمت کا مہینہ یہ رہے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ کفر ہے. لیکن اگر اس مہینے میں ان 4 مہینوں میں مسلمانوں پر جنگ لا دی جائے، مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگی اقدام کیا جائے گا تو اشہار الحرام بشہر الحرام اور حرمات کے ساتھ حرمتیں ادلے بدلے. مقابل اگر حرمت کا لحاظ نہیں کرے گا تو حرمت کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، اس کو جواب دیا جائے گا. اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں بیان فرمایا. ایک واقعہ ہے بڑا مشہور کہ غلطی سے چاند کے دکھنے اور نہ دکھنے کے اندازے کی وجہ سے ایک شخص کا قتل ہو گیا زمین. تو مشرکین مکہ نے اس پر سوال اٹھایا یہ سرونہ کان شہر الحرام، یہ پوچھتے ہیں حرمت کے مہینوں کے بارے میں. قتال ہوتی ہے، کل قتال ہوتی ہے کبھی اس مہینے میں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن یہ مجرمین صحابہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے پورا جواب، یہ بہت بڑا گناہ ہے.
اگر کر لیا کسی نے تو وہ غلطی ہے، لیکن اشار الحرام بھی شار الحرام اور حرمات کے ساتھ یہ سلم کا شار الحرام قتال مفتی کل قتال مفتی کبیر وسط عن سبیل اللہ حکم بہ والمسجد الحرام، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکنا، اللہ کے گھر میں اپنی مرضی چلانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا عمرہ کرنے سے، یہ تمام چیزیں اہل ایمان پر زندگی تنگ کرنا یہ اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، قتال کا مہینہ ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں یوم عاشورہ کو روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ رمضان المبارک کے روزہ رکھنے سے، روزہ فرض ہونے سے پہلے تمام مسلمان اس روزے کو بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو یہ روزے اور اس کے علاوہ جو روزے ہیں وہ نفل، لیکن اس کی بڑی فضیلت اور صحابہ کرام بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ یوم عاشورہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے یہود کو بھی اس دن روزہ رکھتے دیکھا، تو لوگوں سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اس روز اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پوری بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، اس لیے ہم اس روز روزہ رکھتے ہیں شکرانے کا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، کیونکہ ایک دوسری روایت میں کہ جتنے انبیاء ہیں سب کے سب اللہ کی بھائی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، مجھ کو زیادہ حق ہے، آئندہ سال میں رہا تو 9 اور 10 کو روزہ رکھو، اس لیے 9 عاشورہ اور 10 عاشورہ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال کے گناہ اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین بخش دے گا، معاف کر دے گا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ ماہ محرم الحرام جنگ کا مہینہ نہیں ہے، قتال کا مہینہ نہیں ہے، یوم عاشورہ غم اور ماتم کا دن نہیں بلکہ شکرانے کا اور خوشی کا، یہ اس کی شرعی حیثیت۔ تاریخی اعتبار سے اس کا معاملہ یہ ہے کہ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت اسلامیہ بڑی وسیع ہو گئی، بہت زیادہ پھیل گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ معاملہ آیا کہ جب آپ خطوط لکھتے تو گورنروں نے لکھا کہ اس پر تاریخ نہیں ہوتی، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کون سا خط پہلے کا ہے کون سا بعد، اس لیے اس پر سن لکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر، آپ کے ساتھی صحابہ کرام جن کی ذہانت و فقاہت انتہا کو تھی، وہ چنے ہوئے لوگ تھے اللہ رب العالمین کے، اللہ نے اس زمین پر ان کو چن لیا تھا۔ مشورہ دیے بیٹھے، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اسلام کا بھی مسلمانوں کا بھی ایک ہجری ایک سال ہونا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے۔ اس سن کے لیے آپس میں مشورے سے جس سال اللہ کے نبی نے ہجرت کی اس سال سے اس کو پکڑا گیا، نہیں ہجری سال کا آغاز کیا گیا۔ اگر آپ غور کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو دنیا کے دوسرے جتنے بھی سن ہیں ان کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت و نشینی کی مناسبت سے یہودیوں کا سن ہے، بکرمی سن جو ہے بقرمجید کی تخت و نشینی کی مناسبت سے، عیسائیوں کا سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت ولادت کی مناسبت سے، لیکن مسلمانوں نے صحابہ کرام دنیا کے ذہین ترین انسانوں نے ہجرت سے کیوں رکھا؟ اس لیے بڑا گہرا تدبر ہوگا۔ اگر ہجرت پر غور کریں تو کیا ہے؟ کمزوری، مظلومی، سارے اختیارات کا چھن جانا، سب کچھ چھن جانا، اس کی داستان ہے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام بدن کے کپڑوں پر اپنے گھروں سے نکلے، جان بچا کر کے نکلے، سب کچھ داؤ پر لگاتے ہیں، مظلومی کی انتہا۔ اصل میں صحابہ کرام نے ہجرت کی مناسبت سے اس لیے رکھا کہ ہجرت کوئی سفر نہیں ہے کہ لوگوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کر، بلکہ ہجرت ایک فیصلہ ہے زندگی میں۔ جب ایسا موڑ آئے، ہر مسلمان اس کو یاد رکھے، ہر مسلمان کہ زندگی میں جب ایسا موڑ آئے کہ ایک طرف عقیدہ ہو، ایک طرف دین ہو، ایک طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغام اسلام ہو، اور ایک طرف جان ہو، ایک طرف مال ہو، ایک طرف وطن ہو، ایک طرف سب کچھ ہو،
پورے اعزاء اقربا رشتے دار خاندان سب ہو، سب کو قربان کر دینا ہے، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کرنا ہے، یہ ہے عزت۔ صحابہ نے سب قربان کیا، گھر وطن کاروبار تجارت رشتے سب قربان کیے، بدن کے کپڑے پر نکل گئے، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں۔ ایک بندہ مومن ہر سال جب رمضان ماہ محرم الحرام آئے تو ہجرت کی، یہ انتہائی پرشکوہ داستانیں، پرشکوہ واقعات، انتہائی عظیم واقعات اس کے سامنے ہو، کیسے کیسے واقعات ہیں۔ خود اللہ کے نبی کس طرح نکلے کہ آپ جب غار میں تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں تو ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچا ہے۔ ثانی اثنین کی جماعت الغار، اللہ پر توکل، آپ کے خبر دینے والوں کو 100 اونٹ اور آپ کے ساتھی ابوبکر صدیق کو خبر دینے والے کو 100 اونٹ، 200 اونٹوں کا انعام تھا۔ عبداللہ ذوالبجادین واقعہ بڑا مشہور ہے ان کی ہجرت کا، کہ ان کے چچا کے پاس جب یہ گئے اور جا کر کے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو کہا جانتے ہو اس کا انجام کیا؟ یتیم تھے، ان کو پال پوس کر ان کے چچا نے بڑا کیا، سب کچھ میرا ہے، کہا جانتا ہوں، کہا سب لے لوں گا، کہا پرواہ نہیں، لیکن عقیدہ نہیں لوں گا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کپڑے سب اتروا لیے اور نہیں سکتے واقعات۔ یہ اس حالت میں اپنی والدہ کے سامنے آئے تھے کہ بالکل مرے نہ۔ ایک جوان بیٹا جب اپنی ماں کے مقابل آئے، اپنے ہاتھوں سے شرمگاہ کو چھپائے ہوئے، کیا کہتی ہے؟ والدہ کہتی ہے بیٹا، کہا امی چچا نے کپڑے اتار لیا کی دیکھی، ایک چھوٹا سا کپڑا دے دیتے مستحار ادھار تاکہ میں اپنی شرمگاہ۔ عبداللہ ذوالبجادین اسی حالت میں سفر کر کے مدینہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، ایک مرتبہ کچھ لوگ سو رہے تھے، دعا کا بلند آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ اگر کوئی آرام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو بلند آواز میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے کہ کسی کی عبادت میں کسی کے آرام میں خلل ہو۔ کسی نے روکا تو اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ نہ روکو، یہ تو سب کچھ دے کر کے آیا ہے اسلام کے لیے، اس کو نہ روکو۔ عبداللہ ذوالبجادین انہیں کی لاش جب قبر میں اتاری تو کہا اللہ عبداللہ سے میں راضی ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جائے۔ ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں قبر کے پاس، کہتے ہیں کاش ہمارا لاشا ہوتا۔ واقعات پڑھتے گئے کس طرح نکلے۔ حضرت صہیب رومی مشرکین مکہ نے کہا یہ مال چھوڑ کر جاؤ، یہ دین بہت مال کمایا ہے، کہا سب رکھو۔ اللہ کے نبی نے کہا بہترین تجارت کی صہیب رومی نے کی، پڑھ نہیں سکتے۔ ہجرت عظیم ترین اسلامی تاریخ کا واقعہ، عظیم ترین 13 سال صحابہ کرام نے جو اذیتیں برداشت کی اور اللہ کے نبی اسلام کے لیے دین کے لیے قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو حالت نماز میں آپ کی گردن میں چادر ڈال کر عقبہ بن ابی معیط نے اس طرح گھمائی کہ آپ کی آنکھیں اگل پڑی، لگتا تو دم نکل جائے۔ سجدے کی حالت میں آپ کے سر پر بوجھ رکھ دی گئی۔ آپ کو قتل کرنے کے لیے مشرکین مکہ نے تمام قبائل کے نوجوانوں کو ہتھیار دے کر کے آپ کے دروازے پر بٹھایا۔ حضرت سمیہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائی، پورے خانوادے پر اتنا ظلم کیا گیا کہ اللہ کے نبی گزر رہے ہیں، جب پورے خاندان پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں حضرت یاسر حضرت عمار، تو کہتے ہیں صبر یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر کرو اے یاسر تمہارے لیے جنت ہے۔ آپ کی شرمگاہ پر پرچی کا نام مار کر مجھے اللہ شہید کر دیا۔ کہتا ہے بول دین دے گی یا جان؟ کہا بڑی چھوٹی چیز مانگ لی تو نے عقیدے کے مقابل، یہ یاد رکھنے والی چیز ہے، بڑی چھوٹی چیز مانگ لی ہے تجھے جان۔ شرمگاہ پر پرچی شہید۔ واقعات 3 سال 6 ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بائیکاٹ رہا، چاول کے دانے اور روٹی کے ٹکڑے کو آپ اور آپ کے تمام ساتھی ترستے ہیں۔ عورتیں بچوں کو جب گود میں لیتی تو ماؤں کے سینوں میں دودھ خود کو ہوتی، دل ملا کر روتے بچے مشرکین کے کلیجے دہل جاتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوا، کچھ کھانے کے لیے تلاش کرنے نکلا، کچھ نہیں ملا، چمڑے کا ٹکڑا دکھا، اسی کو میں نے آگ پر گرم کیا، اسی کو کھایا، درختوں کے پتے کھا کر وقت نکالے۔ یہ 13 سال کی مسلسل قربانیاں تاریخی اعتبار سے محرم الحرام پر
ہمیں یاد دلاتی ہے. صحابہ کرام کی حکمت کی ایک مستقل عنوان ہے ہجرت. اللہ کے نبی کی ہجرت، صحابہ کرام کی ہجرت کن حالات میں کس طرح کی. حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی، پھر دوسری ہجرت، پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی. صحابہ کرام نے کن حالات میں اسلام کی حفاظت کی، اپنے عقیدے اور دین کی حفاظت کی. یہ تاریخ ہی ہے اس کی. لیکن مسلمانوں کے درمیان کے تینوں چیزوں کی وجہ سے محرم الحرام کو شہرت نہیں، جو کہ حقیقت میں ہونا چاہیے. محرم الحرام کو عام مسلمانوں کے درمیان جو شہرت ہے وہ واقعہ کربلا کی وجہ سے. واقعہ کربلا ماہ محرم الحرام میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہر مسلمان کی زبان پر ہوتا ہے، حالانکہ اس واقعے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ اسلام اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی پر پورا کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا، چھٹا پارہ سورہ مائدہ مکمل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے 50 سال بعد 51 ہجری میں یہ واقعہ ہوا. اسلام کے مکمل ہونے کے 50 سال بعد 51 ہجری میں یہ واقعہ ہوا. اس واقعے کو اتنی شہرت اس لیے دی گئی، اتنی زیادہ اس کو مشہور اس لیے کیا گیا کہ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک واقعہ مشہور کیا گیا، لیکن اس کی جلوں میں بے شمار وہ چیزیں جو صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں، جو مسلمانوں کو یاد رکھنا تھی، اسے بلوا دیا گیا. اور مسلمانوں میں غیر اسلامی افکار، غیر اسلامی چیزیں عام اور رائج کر دی گئی. اور اس واقعے میں اتنا جھوٹ اور اتنے جھوٹ کی رنگامیزی کی گئی کہ حیرت ہوتی ہے. جو چیز نہیں ہے اس کو پیش کیا گیا باقاعدہ منصوبہ بند اور سازش کے تحت. اور اس کے پیچھے پورا کے پورا جو تھا یہودیوں کی سازش، یعنی ایک یہودی عبداللہ بن سبا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں میں ایسے عقائد راج کیے جو خالص اسلام کے خلاف ہے. اسی کا نام ہے شیعت اور رافضیت. رافضیت اسلام کے مقابل ایک پیرالل مذہب ہے، ایک پیرالل بالکل مقابل مذہب ہے جو اسلامی عقائد و نظریات ہیں بالکل اس کے خلاف. پورا کے پوری یہودی سازش. میں اختصار کے ساتھ خطبے میں چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، بہت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا. تھوڑا سا پہلے رافضیت کو سمجھ لیجئے کہ رافضیت کے عقائد کیا ہے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہے. رافضیوں کا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ ہے، اللہ کے بارے میں. بلکہ ابھی میں کتاب دیکھ رہا تھا، جلال العیون دیکھیے، ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب دیکھیے، اس میں وہ لکھتا ہے، کافی کا استاد بدر درائز میں لکھتا ہے، صدر درائز میں، یعنی اصول کافی ان کی ایک کتاب ہے رافضیوں کی، جو ان کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے زیادہ افضل مانی جاتی ہے، سب سے محترم کتاب. یہ شیعوں کے لیے کافی ہے، اس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہ 12ویں امام کے سامنے پیش کی گئی اور اس نے کہا یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی. اس کا استاد یہ لوگ کہتے ہیں کہ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان ثانیک هو الافطر. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر. یہاں رب جو کہا گیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے. رب اللہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو بھی اچانک کوئی چیز معلوم ہوتی ہے، پتہ کا عقیدہ. یہ جو ہمارے یہاں بغیرہ فکر ہم دیکھتے ہیں، یہ اسی عقیدے کی وجہ سے یہ پورا کے پورا معاملہ عقیدہ بنا ہے. اصل میں ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ پیدائشی امام ہوتا ہے. اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اماموں کے لیے. قرآن میں اللہ نے ہر نبی سے جو عہد لیا وہ امام کو مانو گے یا نہیں، بلکہ جلال العیون میں مولا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے علی کی ولایت ماننے سے انکار کیا تو آپ کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کی سزا دی گئی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. ان کے عقیدے میں یہ چیز موجود ہے، ان کی کتابوں میں. خمینی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، ملا باقر مجلسی حیات القلوب میں جلال العیون کے اندر لکھتا ہے. کتابیں اٹھا کر دیکھیے، کافی دیکھیے، ان کے تمام بڑے علماء کرام کی تمام بڑی کتابوں میں آپ کو ملے گا
ائمہ کا درجہ انبیاء سے افضل ہے، ائمہ کا درجہ انبیاء سے افضل ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے چوک ہوئی، پہلے ہم یہ سمجھتے تھے یہ افسانے ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ تو ان کا یہ ہے کہ ائمہ جو ہیں یہ پیدائشی امام رہتے ہیں، اور ان کا بیٹا بھی پیدائشی امام رہتا ہے، تو حضرت علی کی تمام اولادوں کا سلسلہ اسی طریقے سے، علی کے بعد حضرت حسن، لیکن حسن کے بعد بیٹا نہیں، بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد پھر ان کے لڑکے زین العابدین، پھر اس کے بعد باقر جعفر صادق، تو جعفر صادق جو ان کے چھٹے امام ہیں، ان کو پہلا لڑکا ہوا اسماعیل نام تھا، اب وہ پیدائشی امام ان کے یہاں عقیدہ ہے، اور اس کو قیامت تک کا تمام علم ہوتا ہے، آدم سے لے کے قیامت تک کے حلال و حرام کا اختیار ہوتا ہے، جبکہ یہ کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب ان کی زندگی میں وہ مر گیا اسماعیل، جب اسماعیل مر گیا تو جعفر صادق ان کی امامت کا اعلان کر چکے تھے، اب تو اللہ کے اوپر نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ اتنا سڑا ہوا عقیدہ بنایا کہ اللہ کو بھی اچانک معلوم پڑتی ہے کوئی بات، اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی کم لکھا ہوا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ ہم کو معاف کرے اس کفر کو بیان کرنے کا، یہ ان کے یہاں عقیدہ ہے۔ اب یہیں سے بہرا الگ ہوگا اسماعیلی، وہ کہتے ہیں نہیں، امامت ایک مرتبہ متعین ہو گئی، اللہ کا فیصلہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو امام بنایا، تو یہاں سے 6 اماموں کو مانتے ہیں، اور جیسے روافض تمام صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، 4 کو چھوڑ کر سب کو برا بلا کافر کہتے ہیں، ایسے یہ بھی بقیہ اماموں کو برا بلا کہتے ہیں۔ کون؟ بوہرا، یہاں سے وہ 6 امام کو مانتے ہیں، پتا کا عقیدہ ہے ان کا معاملہ اللہ کے بارے میں، ارکان ایمان کے بارے میں کیا ہے کہ ارکان ایمان یہ جو ہم بیان کرتے ہیں 5، وہ کہتے ہیں علی کی ولایت اور وصایت یہ رکن ایمان، جو علی سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اہل بیت سے ورنہ آدمی کچھ کر لے گے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ان کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں اتنا خطرناک کہ ایک روایت انہوں نے لکھی ہے اپنی کتاب میں، اس نے لکھی ہے، ملا باقر مجلسی ہے، وہ کہتا ہے کہ شیطان کو جب اللہ نے پیدا کیا اور جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھ سے بھی بدتر کوئی مخلوق پیدا کی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، تو اللہ نے کہا ہاں 2 لوگ، کہا جاؤ داروغہ جہنم سے جا کر کے کہو وہ تم کو بتائے گا۔ جب یہ داروغہ جہنم کے پاس گیا ابلیس، میں اس لیے یہ عقائد بیان کر رہا ہوں، بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگ رابطیوں کے چبائے ہوئے نوالے ہمارے یہاں لوگ اگلنے لگتے ہیں، اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ کن لوگوں نے کربلا کے واقعے میں رنگامیزی کی اور اس کو اس طرح بیان کیا، یہ یاد ہے آدمی کیا ہوا۔ جب وہ گیا تو وہ کہتا ہے کہ جتنے درجوں سے میں گزرا ہر درجے میں آگ کی تمازت اور اس کی سیاہی زیادہ تھی، لیکن جب آخری درجے میں گیا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ، 7 درجات انجام دیں، اور آخری درجے کا جو عذاب ہے سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے اس کے لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق سب سے آخری درجے میں ہوں گے، لیکن یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ابلیس جب وہاں گیا تو 2 لوگوں کو دیکھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کو ضرب لگا جا رہی تھی اور یہ چیز رہی تھی، روایتوں لائن ہے روایتوں کی، ایسی گالیاں صحابہ کرام کو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، تبرہ ان کے یہاں نیکی ہے، صحابہ کو گالیاں دینا نیکی ہے ان کے یہاں، رافضیوں کے یہاں یہ کہتے ہیں قرآن میں 4 قسم کی بات، لوگوں نے کہا 5 قسم کی تحریف ہوئی ہے، اصلی قرآن نہیں ہے، جو اصل قرآن اللہ کے نبی پر اترا تھا وہ حضرت علی کے پاس تھا، پھر ان کی اولادوں سے اب ان کا جو آخری امام ہے 4 سال کی عمر میں غار میں جا کر کے گھسا ہے، 313 مخلص کیا جب پیدا ہوں گے تو وہ نکلے گا اور تمام سنیوں کو قتل عام کرے بگا، ابو بکر عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں سے نکال کر سولی پر چڑھائے گا، حضرت عائشہ پر حد جاری کرے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ان کا بار اس کے پاس ہے اصلی قرآن، جبر جامع مصحف فاطمی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا، حضرت سلیمان کی انگشتری، سب لے کر کے وہ ایک غار میں جا کر کے بیٹھا ہے دوسری،
آخر وقت میں یہ نکلے گا مہدی جس کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ. وہ روایتیں آپ پڑھیے پوری, ان لوگوں کے عقائد میں جو چیز داخل ہے 313 کی. تو اس وقت تو ان لوگوں کو نکال کر ان کی قبروں سے ان کو سولی پر چڑھائے گا. 15 شعبان جو ہمارے یہاں لوگ مناتے ہیں, یہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا جھگڑا نہیں ہے, یہ رافضیوں کا بنائی ہوئی رات ہے. ان کے 12ویں امام کی پیدائش ہے, اسی لیے حلوے بناتے ہیں, اسی لیے نئے کپڑے پہنتے ہیں, اسی لیے گھروں میں چوڑا گچھی کرتے ہیں. 3 تہوار مسلمانوں میں رافضیوں کا دیا ہوا ہے, محرم کا مہینے کا یہ, اور رجب کے کنڈے, اور شب برات. میں انشاءاللہ وہ موقع نہیں ہے, یہ بھی وقت تو کم ہے, اس کی تفصیلات اس موقع پہ بتاتا ہوں آپ سے. ان کی روایتوں میں, ان کی مساجد میں جا کر دیکھیے, ساری چیزیں ملے گی جو صحابہ کرام کو گالیاں دینا اتنا برا بھلا. ابھی ایک کتاب چھپ کر آئی ہے, جو گالیاں سڑک چھاپ قسم کے نوجوان اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کے سامنے بکتے ہوئے شرماتے ہیں. وہ گالی اما عائشہ کو لکھی ہے, وہ گالی لکھی ہے, کھلی پڑے گالیاں. میں آپ کو بتاؤں تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے. ایران میں آج بھی ایسے پائیدان بکتے ہیں جو لیٹرین میں لگائے جاتے ہیں, اس کے پیر رکھنے کی جگہ پر ابو بکر عمر لکھا جاتا ہے. یہ شیعوں کے یہاں قرآن میں تحریف محرم ہے, یہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے. صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں سب کے سب اللہ کے نبی کے بعد مرتد اور کافر ہو گئے. ان کے عقائد خالص قرآن حدیث کے خلاف, متا قیامت تک کے لیے حرام. پہلے دور میں لوگ سفر میں جب جاتے تھے تو کسی بھی عورت سے نکاح کر لیتے تھے اور اس کو کہتے تھے اتنا پیسہ لے, 1 مہینے کے لیے, 20 دن کے لیے, 10 دن کے لیے تو میری بیوی. اسلام نے قیامت تک اس کو حرام کر دیا. ان کے یہاں اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر ایک مرتبہ آدمی متا کرے تو میں پہلے بچپن میں سنتا تھا تو عجیب سا لگتا تھا, پڑھی جب تو لگا رافضیت میں یہ سب ہے. پہلی مرتبہ کرے تو حسن, دوسری مرتبہ کرے تو حسین, تیسری مرتبہ کرے تو علی, چوتھی مرتبہ کرے تو اللہ کے نبی. استغفر اللہ. درجہ ہمارے ایک عالم نے کہا کہ اچھا ہوا راوی رک گیا. متا خمینی کہتا ہے 10 منٹ کے لیے بھی کسی عورت سے متا کر سکتے ہیں, اس کے لیے گواہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. یعنی قحبہ خانوں کی آبادی کا اچھا انتظام. ایک رافضی عالم کی کتاب ابھی میں پڑھ رہا تھا, خمینی نے عراق میں جلاوطنی کے دور میں 6 سال کی بچی کے ساتھ متا کیا. رات بھر وہ بچی چیختی چلاتی رہی. صبح وہ عالم خود لکھتا ہے, رافضی عالم محمد حسین الموسوی لکھتا ہے کہ صبح جب دسترخوان پر بیٹھے تو میرا چہرہ بگڑا ہوا تھا. خمینی آیت اللہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے, تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا آپ آیت اللہ ہے, آپ کے سامنے میں کیا رائے ہے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک عورت میرے پاس آئی, کہنے لگی کہ میں نے ایک شخص سے متا کیا. متا کرنے کے بعد مجام گزرے تھے اور میں نے متا کیا, اور اس کے بعد 4 مہینے میں کسی کے پاس نہیں گئی, اسی سے حمل ٹھہرا, لڑکی پیدا ہوئی. کل وہ بچے قے کر رہے تھے, میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے فلاں شخص سے متا کی ہے, وہی شخص ہے جو اس لڑکی کا باپ. کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, وہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھتے ہیں. ایران میں بالکل عام ہے, مزارات پر گھومتے رہتی ہیں عورتیں متا کے لیے. ان کے یہاں بہت بڑی عبادت ہے. ایک مرتبہ آدمی متا کر کے غسل کرتا ہے تو ہر قطرے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے, قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کرے گا. استغفر اللہ. یہ رافضیت کی ہلکی سی تصویر میں نے پیش کی. یہ رافضیت ان لوگوں نے اس میں رنگامیزی کی. واقعہ کربلا میں ہم جب بیان کرتے ہیں تو صحابہ کیا بغض ہے, صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. کس طرح گالیاں دیتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ اسلام داؤ پر لگا تھا, سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دفاع کے لیے نکلے, یہ بیان کیا جاتا ہے. سب سے بڑی قربانی بیان کی جاتی ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمان بچوں کے اوپر کہ ان کو یہ یاد نہیں کہ اللہ نے جب ابراہیم کو حکم دیا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر آ جا, اور ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, یہ پیاس ہے. اما ہاجرہ پانی کے لیے کبھی صفا پر جاتی ہے اور کبھی مروہ پر. ہم نے بیان کیا 3 دن کی پیاس اللہ تو جھوٹے رافضی نے جو جھوٹ گڑا اس کو ہم بیان کرتے ہیں. یہ اللہ نے ایسی مدد کی, ایسا پانی جاری کیا زمزم
جس کی پینے کی تمنا ہر مسلمان کرتا ہے. دنیا بھر سے بہترین پانی. اپنے بیٹے کو لٹا دیا. اللہ نے کہا وہ پتہ ہی نہ ہو بذبح عظیم فلما اسلم وتله للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. یہ قربانی ہے. اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا. کیسا منظر ہوگا. آسمان کانپ گیا ہوگا, زمین تھرا گئی ہوگی. چھری چلائی. اللہ نے کہا وہ پتہ ہی نہ ہو بذبح عظیم, بہت عظیم ذبیحہ ہے. اپنے ہاتھوں سے. رافضی کہتا ہے سب سے بڑی قربانی اسلام کے لیے یہ ہے, مسلمان کی ہے. اللہ کے حکم کو ماننا. واقعات آپ پڑھتے جائیے. حضرت عثمان ذو النورین جنہوں نے پورے مدینہ کے لوگوں سے پینے کا پانی کا انتظام کیا. پانی کے ایک ایک قطرے کو بلوائیوں نے ترسایا. آپ کو ایک ایک قطرے. سب سے مظلومانہ شہادت اسلامی تاریخ کی حضرت حسین عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی. حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک محرم الحرام کو ہوئی. فیروز لولی جس نے ان کو شہید کیا, اس کا مزار ہے بابا شجاع الدین کے نام سے ایران میں, جہاں خوشی خوشی ایرانی جاتے ہیں. اور ہمارے کچھ مفکرین جیسے مودودی صاحب یا ابھی یہ انجینئر مرزا رافضیوں کی پرورتہ ذہنیت کے حامل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو ان کی بے تکان چلتی ہے زبان. انہوں نے یہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ جو کیا, آپ کی زبان کھلی. ایرانی انقلاب کو اپنے دل کی دھڑکن کہنے والے کبھی رافضیوں کے خلاف ایک لفظ نہیں کہہ سکے. ان رافضیوں کے وہاں جا کر دورے کیا, خمینی کے پیچھے نماز پڑھی. یہ انجینئر مرزا, وہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا کہ وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا میں نے سب کا قرض اتار دیا, تیرے بابا کا قرض نہیں اتار سکا جو اس نے اسلام کے لیے دین کے لیے میرے لیے کیا, سب کا قرض اتار دیا. اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے سارے دروازے پکاریں گے؟ کہا مجھ کو امید ہے وہ تم ہوگے. وہ شخص ہوگا جس کے اعمال کو اللہ کے نبی پیش کریں گے قیامت کے روز امت میں. سب سے افضل انسان اتفاق ہے لوگوں کا, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. ان کو گالیاں دینے والوں کے بارے میں کبھی زبان نہیں کھلتی. رافضی ہمارے اخوانی اور مودودی ذہنیت کے جو لوگ رافضیوں کے ہمدرد سنے, پورے تہران میں ایک مسجد بھی نہیں ہے سنیوں کے, ایک بھی. 12 گرجا گھر, 4 مندر, 2 آتش کدے, 2 یہودیوں کی عبادت گاہیں, 3 گرودوارا, لیکن کوئی سنی مسجد نہیں. پوری تاریخ میں رافضیوں نے مسلمانوں کے علاوہ کسی سے جنگ نہیں کی, ہمیشہ مسلمانوں سے جنگ کی. میرے پاس وقت تو نہیں ہے اور نہ بتاتا. کرامتا نے کیا کیا, حاجیوں کا کہاں قتل عام کیا, طواف کرتے ہوئے حتیم کے اندر حاجیوں کو کیا. حجر اسود اٹھا کر لے کر گئے, 7 سال تک بنا حجر اسود کے طواف ہوتا رہا. پوری تاریخ. ابن القبی کون تھا, توسی کون تھا جس نے ہلاکوں کو بلایا, یہ میر جعفر میر صادق کون ہے, یہ سب رافضی ہیں, ہمیشہ سے غدار رہے ہیں, یہ مسلمانوں کا قتل کرنے والے. میں اکثر کہا کرتا تھا احمدی نژاد جب کہتا تھا امریکہ کو یہ, وہ تو میں ممبر سے کہتا تھا کبھی ایران پر حملہ نہیں کرے گا امریکہ یا اسرائیل. لکھ لیجئے میری اس بات کو, کبھی نہیں. نورا کشتی ہے, یہ انہی کے پروردہ لوگ ہیں. اٹھائیے. ابھی میں ایک کتاب ابھی رات میں دیکھ رہا تھا, اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیا گیا کہ یہ ماتم جو ہے اس کے لیے فنڈنگ باقاعدہ انگریز آزادی سے پہلے ہر ملک میں کیا کرتے تھے. پوری تفصیل انہوں نے بیان کی ہے. جب یاسر ہاشمی عراق کے صدر آزادی کا پروانہ لینے کے لیے برطانیہ گئے, لمبی بات ہے, مذاکرات کے میز سے چھلا کر اٹھ کر چلے گئے, تو انہوں نے کہا سنیے ایک ڈاکومنٹری فلم بتائی, اس میں مسلمان ماتم کر رہے تھے. کہا اس کی قوم کو ہم آزادی دے دیں جو اپنے آپ کو اس طرح مارتی ہے, اتنی جاہل اور اجٹ قوم. یہ پورے منظم طریقے سے ہی چلتا ہے. یہ رافضیت کی پروردہ اسلام دشمن مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہوا ہے, انہوں نے مشہور کیا. میں آتا ہوں واقعہ کربلا پر بہت اختصار کے ساتھ. واقعہ کربلا جو ہے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کسی کو اس سے انکار نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب آپ خلیفہ ہوئے یزید، اب یزید کے بارے میں بھی ہمارے یہاں بڑی عجیب بات ہے. احیاء العلوم میں امام غزالی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ لکھنا چاہیے فتویٰ ان کا، لمبی بات ہے وہ. یزید کے بارے میں محمد بن حنفیہ کی ایک روایت البدایہ والنہایہ میں نقل کی ہے ابن کثیر نے کہ ان کے پاس کچھ لوگ گئے، کہا یزید شرابی ہے، بے نمازی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو کہا تم لوگوں میں سے کوئی گیا اس کے یہاں؟ کہا نہیں. کہا میں اس کے یہاں گیا، 20 دن رہ کر آیا. میں نے اس کو صرف نماز کا نہیں، فرائض کا نہیں، نوافل کا بھی پابند پایا. اسلام کی تمام چیزوں پر عمل کرنے میں حریص پایا، سنت کا پابند پایا. تم نے کہاں سے سن لیا؟ یہ کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت علی کے صاحبزادے، دوسری ماں سے جو سب سے بڑے لڑکا ہے محمد بن حنفیہ، ان کا نام آج ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے جو یزید کے بارے میں. خیر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے لیے نکلے تو تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے اعلانیہ بیعت کا اعلان کیا. دوسرے روز یزید کے نمائندے نہیں پہنچ سکے، آپ وہاں سے مکہ نکلے. مکہ جب آئے تو کوفیوں کا خط آنا شروع ہوا کہ آپ یہاں آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال جاننے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا. 30,000 کوفیوں نے ایک دن میں بیعت کی ان کے ہاتھ پر. انہوں نے خط لکھا کہ کوفی آپ کو امیر المومنین بنانے کے لیے سلو کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے کے لیے بہت روشن صحابہ ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ سب نے روکا. آپ نہ چاہیے، کوفی لائی ہوئی یہ دھوکے باز تو آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کے باپ کے ساتھ کیا. لوگوں نے ایک نقطہ لکھا ہے بڑا پیارا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیا تھا یہ آپ نے کھل کر بیان نہیں کیا. ہو سکتا ہے کیونکہ صبر سے بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ آپ کربلا کی طرف گئے، یہ دمشق کے راستے پر ہے، کوفہ کے نہیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ جب نکلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا بہت زیادہ لوگوں نے. آپ کے دماغ میں کچھ اور چیز تھی. آپ نکلے وہاں سے. پہلے آپ نکلے کس لیے؟ کوفیوں کے خط پر. نکلنے سے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا مسلم بن عقیل کو. مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ایک دن میں 30,000 کوفیوں نے بیعت کی. جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس نے مصر کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو، کوفہ کے گورنر، بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ تم کوفہ کی بھی گورنری سنبھالو، جس کے گورنر نعمان بن بشیر تھے جو تھوڑا نرم تھی. عبید اللہ بن زیاد رابضی کتابوں میں ہے 11، 13، 14، 18، اس سے زیادہ تعداد نہیں. اتنے لوگوں کے ساتھ یہ بصرہ سے کوفہ آیا اور گورنر ہاؤس کے باہر نہیں نکلا، گورنر ہاؤس میں بیٹھا، وہیں سے سارے آرڈر کرتا. مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، سارے کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا. گورنر سخت تو آیا، سب نے ہاتھ بتا دیے. آپ نکل چکے تو راستے میں خبر لگی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، آپ لوٹنا چاہیں. ساتھیوں نے کہا نہیں، اب ہم اس کا قصاص لیں گے، قتل کا بدلہ لیں گے. یہاں سے آپ قصاص سے مسلم بن عقیل کے لیے آ جائے. کربلا کے میدان میں جب پہنچے، پہلے نکلے آپ کوفیوں کے خط پر، دوبارہ آپ وہاں سے آگے بڑھے مسلم بن عقیل کے قصاص کے لیے. کب اسلام داؤ پر لگا؟ کب کفر اسلام کا معرکہ سر ہوا؟ کب ہوا؟ ہم نے بھی تاریخ پڑھی ہے، اور یہ جو میں تاریخ بتا رہا ہوں یہ سب جگہ آپ کو ملی، سب جگہ ملی. اس کے بعد جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچے، آپ کو روکا گیا تو آپ نے 3 شرطیں پیش کی. 3 میں بہت اختصار کے ساتھ 2-4 منٹ زیادہ لوں گا، بہت اختصار سے بیان کروں گا. 3 شرط بیان کی. 3 شرطوں سیاہ رابضی، سیاہ ہتھیلی والے رابضی کے منہ پر کالک پوچھنے کے لیے کہا. ہر کذاب کی 3 شرطیں کیا ہے؟ پہلی، مجھ کو مدینہ واپس جا دے. اسلام داؤ پر لگے جا رہا، آپ کہیں گے میں مدینہ واپس جا. دوسری شرط، مجھ کو کسی سرحد پر بھیج دو تاکہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں. میدان جنگ میں آدمی ہے گا، آپ کا مقصد جنگ تھا ہی. تیسری شرط، مجھ کو یزید کے پاس لے کر چلو، اور الفاظ یہ امیر المومنین یزید کے پاس لے کر چلو تاکہ میں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ دوں. یہ تیسری شرط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کی جاتی ہے. آپ سنیے،
کہا جاتا ہے کہ کفر اور اسلام کا مارکا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے صحیح کوفی یہی خط لکھ کر بلائے تھے. جب یہ جنگ پر آمادہ لگے، لمبی تفصیل ہے اس کی، عمرو بن سعد نے حضرت یہ لیٹر لے کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا. عبید اللہ بن زیاد نے رضامندی بھی ظاہر کر دی، لیکن کوفیوں نے سازش کی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر کھل گیا معاملہ تو کیا ہوگا. پورے خطوط لے کر آئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ 14,000 خط لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آئے تھے. آپ خط بتاتے تھے، آپ فلاں کیا تو نے یہ نہیں لکھا، اے فلاں کیا تو نے یہ نہیں لکھا. اب ان کو ڈر پیدا ہو گیا یہ خط جب یزید کے ہاں جائے گا تو ہماری گردنیں ناپی جائے گی. تو اپنا سر بچانے کے لیے انہوں نے نواسۂ رسول پر حملہ کیا. اور سنیے تاریخ پڑھیے کربلا کا پورا واقعہ، پورا معاملہ. صبح شروع ہوا، صبح آپ نے غسل کیا، آپ کے اہل خانہ نے غسل کیا، سورج چڑھے تک، ہمارے یہاں کہیں گے 10، 10:30، 11 بجے تک، سورج چڑھے تک کے سب معاملہ ہو گیا. سارے شہید ہو گئے سوائے زین العابدین کو چھوڑ کر کے سب. اب یہ جو بیان کیا جاتا ہے تین دن اللہ تعالیٰ کی سزائے بلند. اچھا ہے کربلا کی زمین دنیا میں کہیں اور ہوتی تو نہ جانے کیا کیا بولتے. آج بھی کربلا کی زمین پر جہاں قافلے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رکا تھا، فرات وہیں بہ رہی ہے. 1.5 فٹ اگر ریت ہٹاؤ تو زمین پانی چھوڑ دے. آج بھی کربلا کا واقعہ لوگ کہتے ہیں حق اور باطل کا معاملہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد 18 رشتے یزید اور حسین کے خانوادے میں ہوئے. 18 رشتے تھے. حضرت حسین کے گھرانے کے لوگوں کو جب لے کر کوفہ پہنچے تو زین العابدین نے رونے کی آواز سنی. کہا کون ہے؟ کہا کوفی ہے. کہا کیوں رو رہے؟ کہا آپ کے والد کی شہادت اور آپ کے گھرانے کی شہادت پر. کہا مہارا کس نے بلایا؟ ایک حکم بتائے کوئی یزید کا کہ انہوں نے آرڈر دیا کوئی لشکر بھیجاؤ. ہم کس کو گالیاں دے رہے ہیں؟ ہم تو راضی نے لگا دیا. یہ کوفی تھے اور رو بھی رہے تھے. علامہ اسماعیل ظہیر بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، یہ پرانی تاریخ ہے، مارنے والے روتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا ان کے بھائی تو کیا کیا؟ وجاؤ اباہم یشاء یبکون، ہائے ابا. جیسے یہ کہتے ہیں نا آج ہائے حسین، یہی ہے مارنے والے قاتل، غدار یہی ہے. ایسے ہی روتے ہوئے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی. کہا ہائے ابا. یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. آپ نے کرتا دیکھا اتنا چالاک بھیڑیا، کرتا نہیں پھاڑا، فرزند کو پھاڑ دیا. یہ بھی کوئی لشکر تو بتا یزید کا، عبید اللہ بن زیاد کا کوئی لشکر بتا گورنر کا. یہ تو سارے وہی کوفی ہے جو خط لکھ کر کے بنائے تھے. گالیاں کس کو دے رہا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام داؤ پر لگا تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام داؤ پر لگا رہے اور صحابہ کرام گھروں میں بیٹھے رہے سوائے حضرت حسین کے کوئی نہ نکلے. وہ صحابہ جن کی قربانیوں کا ہلکا سا ایک اشارہ میں نے بتایا ہے، سب قربان کر دیتے تھے، وہ صحابہ نہ نکلے. اسلام کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. اور سب سے زیادہ عظیم معرکہ اسلامی تاریخ کا ہے غزوہ بدر. مان کر کہتا ہوں ہم نے اس کو بھلا دیا. بدر کیا ہے؟ اللہ نے کہا جتنے شرکا ہیں سب کے سب جنتی. اللہ کے نبی نے بدر کے شرکا کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو قطار اندر قطار بھیجا. میں کہتا ہوں بدر کا میدان جب دیکھتا ہے آدمی تو کلیجہ کانپ جاتا ہے. کیسے لوگ تھے، کیا ہے بدر؟ ایک ہلکا سمندر پیش کرتا ہوں. آپ نے بہت لوگوں نے کربلا بیان کب بدر سے. بدر اللہ نے کیوں کہاں سر چلنے کی آخری امتحان. اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ یہ ہے تیرے دین کے ماننے والے، یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک کے کوئی پھر تیرے دین کا نام لیوا نہیں. اس دن داؤ پر لگا دیا. کیوں؟ اپنے خون کے مقابل کھڑے ہوئے تھے بدر میں سب. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اس طرف کھڑے ابو بکر صدیق، سامنے کھڑا ہے آپ کا بیٹا. اس طرف کھڑے حضرت عبیدہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا باپ. اس طرف کھڑے حذیفہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا باپ عتبہ. سامنے کھڑا ہے آپ کا چچا صاحبہ. سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی ولید. اس طرف کھڑے عمر، سامنے کھڑا ہے آپ کا مامو. اس طرف کھڑے ہیں مصعب بن عمیر، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی وہاب بن عمیر. اس طرف اللہ کے نبی، سامنے کھڑے ہیں آپ کے داماد. اس طرف کھڑے ہیں حمزہ، سامنے کھڑے ہیں عباس. تاریخ اٹھا کر دیکھیے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا رشتے. اپنے خون کے مقابل کھڑے تھے.
حضرت ابو عبیدہ 3 مرتبہ اپنے بات سے کہا ہٹ جاؤ، 4تھی مرتبہ تلوار چلا دی. حضرت عمر نے اپنے ماموں کو، یہ ہے بدر، اس لیے انسانی تاریخ نے ایسا مارکا نہیں دیکھا. اپنے خون کے مقابل سورماؤں کے ٹکتے پانی ہو جاتے ہیں اس کے تصور سے. یہ ہے بدر. ہم نے اس کو بیان کیا. راضی چاہتا ہے کہ ہماری تاریخ ہم سے کیوں ہٹ جائے، وہ تمام کام مسلمان کرے. اب آخری میں 2 جملے. کیا کرتے ہیں محرم میں؟ یہ شکرانے کے دن ہے. مسلمان نے اس کو کیا بنایا؟ ماتم کا دن. اللہ کے نبی نے کہا جو نوحار ماتم کرے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تعزیہ بناتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں. باقاعدہ احمد رضا خان کے 2 رسالے ہیں، تعزیہ داری اور اسلام عرفان شریعت. اس میں اس کو حرام قرار دیا ہے، لیکن وہ جانے دیجیے. اولاد حسن قنوجی، نواب صدیق حسن کے والد، اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی ایسی قبر کی زیارت کی جس میں مردہ نہیں ہے، کانما عبد الصنم، اس نے بت کی پوجا. ہمارے یہاں بڑی شوق سے بچوں کو لے جا کر کے لوگ بتاتے ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے. تو ماہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں صحیح جو کام ہے اس کو کرنا، اور وہ تمام امور جو سازش کے تحت مسلمانوں کے درمیان داخل کر دیا گیا ہے اس سے بچنا، یہ بہت ضروری چیز ہے. خاص طور سے اس روز روزہ رکھنا یوم عاشورہ کو اور 9 محرم الحرام کو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین الہ العالمین دشمنوں کی سازش سے ہماری حفاظت فرما. امت مسلمہ کے درمیان سازش کے طور پر بہت سارے غیر اسلامی افکار و نظریات ڈالے گئے ہیں، رب العالمین اس کو سمجھنے کی توفیق دے. رب العالمین الہ العالمین وہ کام کرنے کی توفیق دے جو تیرے نبی کی تعلیمات میں موجود ہو. رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه.